اب مختلف مزاج کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اگر امیر بہت سمجھدار ہے، خوش اخلاق ہے، ذہین ہے اور جوڑ کر لے کر چلنے کا ماہر ہے تو جماعت بہت خوش رہتی ہے۔ اور اگر امیر کہیں پٹھان ہے یا اس کو 2-3 دفعہ طلاق پڑ چکی ہے، مردوں کو بھی تو طلاق پڑتی ہے نا، اور موڈ آف ہے اس کا، تو وہ 27 دن کا غصہ 3 دن میں جماعت کے ساتھیوں پر نکالتا ہے۔ تہجد میں ایسے اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ نے مضبوطی سے باڈی کو اسمبل نہ کیا ہوتا تو اتنی زور سے ہلائے گا کہ ہاتھ تو ہاتھ میں ہی آ جائے گا، یا ایک آدھ کان آ جائے گا اگر ہاتھ نہ آئے گا تو۔ اور اگر خوش اخلاق امیر ہے تو جماعت خوش رہتی ہے۔ جوڑنے کا مزاج، کیونکہ ہر جماعت میں الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں۔ کچھ کو رات میں نیند نہیں آ سکتی اگر ایک لائٹ بھی جل رہی ہے، اور کچھ کو تب نیند آئے گی جب 3 لائٹیں جل رہی ہیں۔ کچھ لوگ چشمے لگا کے سوتے ہیں تاکہ خواب صاف دکھائی پڑے۔ الگ الگ مزاج کے لوگ۔ کچھ لوگ مرچیں بہت کھاتے ہیں، تیکھا بہت کھاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل میری طرح پھیکا کھاتے ہیں۔ اب امیر بیچارہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیسے خوش کریں، ان کو کیسے خوش کریں۔ یہی تربیت ہے۔ اور میں تو کل پرسوں سے ایک بات بہت سوچ رہا ہوں کہ اپنے ہاں کے اداروں کے مدرسوں کو بھی میں سال بھر نہیں تو کم سے کم 4 مہینے کے لیے لازمی بھیجوں، کیونکہ جب تک تبلیغ میں نہیں نکلتے ایک دم لولو پولو رہتے ہیں۔ کل میں نے 2-1 طلبہ سے کہا جاؤ مجمع میں جاؤ، جا کے ہم کھڑے ہوں گے، یہ بیٹھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اگر تبلیغ والے ہوتے، جانتے ہو، تو بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، خیریت سے آپ بھی کچھ نہ کچھ لکھوائیے نا، اب بات کر رہے ہوتے۔ تبلیغ میں ایک جاہل آدمی بھی اتنی شاندار بات کر لیتا ہے کہ بڑے بڑے قطب الاقطاب بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، ہاں، ایک دم چغت، بالکل واقعی فیلڈ پریکٹس ہے، وہ میدانی تربیت ہے، میدانی ٹریننگ ہے۔ مجموعوں میں کھڑا ہونا، لوگوں سے بات کرنا، جھجک ختم، کسی طرح کی جھجک ختم۔ اس لیے میں نے تو کل ہی طے کیا ہے ان مرغوں کو مرغا نہیں رہنے دوں گا، میں ان کو باندھ بوند کے پارسل کے باندھ کے بھیجوں گا، جاؤ چلو میوات جاؤ، جہاں مار مار کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہاں، ایسے خاطر تواضع میوات والے کریں گے کہ اگر دعوت قبول نہ کی تو ایک آدھ ہڈی تو ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ آدمی میدانی آدمی بنے، ہر جگہ پر پورے اعتماد کے ساتھ بات کرے۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنے بچپن میں بالکل ویسے ہی تھا، بہت کم بولنے والا، بہت شرمیلا، بہت ڈرپوک اور جھینپو، میں اس طرح کا تھا۔ میرے بچپن کے ساتھی جو بالکل بچپن کے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے جب بعد میں دیکھا 18, 19, 20 سال کی عمر میں، تو وہ تو واقعی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ تمہیں سجاد ہوا کیا؟ اب تم 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 10 لاکھ آدمی کے سامنے ایسے چہچہاتے ہو کہ سب کے سب خچر گدھے بیٹھے ہیں، کوئی مروبیت نہیں، کوئی جھجک نہیں، کچھ نہیں، کہیں تم کہیں بھی بولتے ہو، کسی مجمع میں بولتے ہو۔ واقعہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کے علاوہ تبلیغ کی برکت ہے، تبلیغ کی برکت ہے، ورنہ میں جب پہلے شروع میں بیان کرنے کھڑا ہوتا تھا یوں ہی ایسے ہلتا تھا، پیر کانپتے تھے، یہ لگتا تھا جیسے اب گرے ہو تب گرے، اور قل واللہ احد بھول جاتا تھا۔ یہی ہوتا ہے، یہ تو تبلیغ کی محنت ہے جس نے انقلاب پیدا کر دیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو داعی بنا دیا، بہادر بنا دیا، جری بنا دیا، سیلف کانفیڈنٹ بنا دیا، خود اعتمادی سے ان کو بھر دیا، احساس کمتری سے ان کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ یہ چغت پنا جو ہمارے مولویوں میں رہتا ہے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ہوتی ہے عقل عام اور ایک ہوتی ہے عقل خاص۔ جن لوگوں کے پاس صرف عقل خاص ہو، یعنی وہ 2-1 کتابیں پڑھ لیں،
لیکن روزمرہ کی دنیاوی زندگی، گھریلو زندگی، بازار کی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، اس کو ایک عام آدمی کی طرح ڈیل نہ کر سکیں، وہ لوگ کبھی بھی دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے بعد عقل خاص ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن بالکل دنیاوی معاملات میں مہا چوغت معلوم ہوتے ہیں، ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے نوجوانوں، میں علماء تم سے کہہ رہا ہوں، تم کو اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، نکل جاؤ جنگلوں میں، فیس کرو سوسائٹی کو، ہر سوسائٹی کے ہر طبقے میں موو کرو۔ یہ جو علماء کے لیے نصاب ہے 3 سال کا، یہ بڑا حکیمانہ ہے۔ 1 سال لگائیں وہ اپنے ملک میں، 1 سال لگائیں عرب ملکوں میں، اور 1 سال لگائیں مغربی یورپین ممالک میں۔ یہ اصلی نصاب ہے علماء کی تربیت کا، دعوت و تبلیغ کا۔ 3 سال وہ لگیں، اور وہ ایسے نرم گرم حالات کے سامنے آئے گا، کبھی سامان رہ گیا، بس چھوٹ گئی، کبھی سامان چھوٹ گیا بس میں، کبھی کوئی ساتھی ناراض ہو گیا، کبھی روٹ کے بھاگ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ ان ڈفرینٹ سچویشن کو ڈیل کرنے کی صلاحیت، اس سے لیڈرشپ کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے، قیادت کی صلاحیت ابھرتی ہے، پھر آدمی لاکھوں کی قیادت کر سکتا ہے، اور اس کے بغیر آدمی بالکل چغد ہے، وہ کہیں بھی معاشرے کے موجودہ چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتا۔ میں نے تو آج یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، میں نے تو ہلکی پھلکی گفتگو اسلامی معاشرتی زندگی، اسلامی